ناظرین، ملک شام کی سرزمین پر ایک ایسی جیل ہے جس کا نام سن کر ہر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ یہ جیل سدنایا جیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو دنیا کے سب سے خطرناک اور ظالمانہ قید خانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس جیل کی تاریخ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ظلم، خوف اور پر اسراریت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی داستانیں چھپی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کو کئی نام دیے، جیسے ہیومن سلاٹر ہاؤس اور بلیک ہول، مگر اس جیل کے بارے میں جو حقائق آج تک کسی کو معلوم نہیں تھے وہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد اب مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جو جانوروں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جیل کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہاں پر موجود قیدیوں نے کس طرح کے حالات برداشت کیے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ کون سے خفیہ راز ہیں جو اس جیل کی دیواروں میں چھپے ہوئے تھے؟ یہ سب کچھ اور اس سے جڑے دیگر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سدنایا جیل کی بنیاد 1980 کی دہائی میں رکھی گئی تھی، جب شام میں سیاسی قیدیوں کو دبانے کے لیے ایک خفیہ اور مضبوط نظام کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ جیل دمشق کے مضافات میں واقع ہے، جو کہ اپنے ڈیزائن، خفیہ ڈھانچے اور شدید سیکیورٹی کے لیے بدنام ہے۔ اس جیل کو ملک شام کی حکومت نے خاص طور پر ان قیدیوں کو قید کرنے کے لیے بنایا تھا جو ان کے نظریات کے مخالف تھے، خاص طور پر اخوان المسلمین کے کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے۔ اس جیل کو دنیا کی خطرناک ترین قید خانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو ایک انسانی ذبح خانہ قرار دیا۔ اس جیل میں ہزاروں لوگوں کو منظم طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کیا گیا۔ یہ جیل اپنے خوفناک مظالم کی وجہ سے گوانتا نامو بے سے بھی زیادہ بدنام ہے۔ اس جیل کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ باہر سے دیکھنے پر یہ ایک عام عمارت نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر خفیہ تہہ خانے، کنٹرول روم اور انڈر گراؤنڈ کئی منزلہ مخصوص حصے موجود ہیں جن تک رسائی صرف چند لوگوں کو حاصل ہوتی تھی۔ اس جیل کے اندر ایک جدید کنٹرول روم بنایا گیا تھا جو جیل کی مکمل نگرانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے نیچے تہہ خانے میں ایسی جگہ تھی جہاں قیدیوں کو نہایت خفیہ طریقے سے رکھا جاتا تھا۔ یہاں پر موجود خفیہ دروازے اور دیواریں ایسی تھیں جو نہ صرف قیدیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتی تھیں بلکہ یہ جیل کے اندر کی سرگرمیوں کو خفیہ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی تھی۔ ان دروازوں کو خاص طور پر حرکت پذیر دیواروں کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی قیدی کو باہر کی دنیا کا علم نہ ہو سکے۔ سدنایا جیل کی تعمیر کا مقصد صرف قید نہیں تھا بلکہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں قیدیوں کو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر توڑا جاتا تھا۔ اس جیل کا ہر کونا، ہر تہہ خانہ اور ہر دیوار انسانی ظلم و ستم کی کہانیاں سنا رہی ہے۔ لیکن ابھی یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ اس کے اندر چھپے راز مزید خوفناک اور دل دہلا دینے والے ہیں۔ سدنایا جیل میں قیدیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جس کا ہر ایک حصہ مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سب سے پہلا حصہ ریڈ سیکشن کہلاتا تھا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ یہاں پر روزانہ درجنوں کی تعداد میں قیدیوں کو پھانسی دے دی جاتی تھی اور ان کو انتہائی ظالمانہ طریقوں سے مار دیا جاتا تھا۔ سن 2011 سے لے کر 2015 کے دوران یہاں تقریباً 13,000 قیدیوں کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ بشار الاسد کی حکومت نے ان مظالم کو دنیا سے چھپانے کے لیے سن 2017 میں ہزاروں قیدیوں کو زندہ جلا دیا تاکہ جنگی جرائم کے ثبوت مٹائے جا سکیں۔ جبکہ اس جیل کا دوسرا حصہ ٹور میٹری سیکشن کہلاتا ہے۔ یہاں قیدیوں کو الگ تھلگ رکھا جاتا تھا اور ہر ایک کمرے کو خفیہ دروازوں کی مدد سے بند کیا جاتا تھا۔ اس جیل کے اندر کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ یہاں پر قیدیوں کو نہ صرف جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا بلکہ ذہنی اذیت بھی دی جاتی تھی۔ جیل کے کچھ کمرے نمک سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کا استعمال قیدیوں کو عذاب دینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ان کمروں میں وہ لاشیں رکھی جاتی تھی جو تشدد یا بھوک سے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ یہ جیل ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر دیوار، ہر دروازہ اور ہر تہہ خانہ تباہ کن ظلم و ستم کی گواہی دیتا تھا۔ لیکن اس ظلم کی داستان یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس جیل کے اندر ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی کی کہانیاں اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز ہیں۔ یہاں پر قیدیوں کو شدید جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کو دن رات مارا پیٹا جاتا، جس کے لیے لوہے کے ڈنڈے، پائپ اور دیگر آلات استعمال کیے جاتے اور قیدیوں کو فرش پر لٹا کر ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دبایا اور موڑا جاتا تھا جس سے ان کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی تھی۔ یہاں تشدد کے لیے مختلف قسم کے خوفناک طریقے اپنائے جاتے تھے جن میں قیدیوں کو باندھ کر ان پر مسلسل تشدد بھی کیا جاتا تھا۔ قیدیوں کو پانی اور کھانے سے کئی دنوں تک محروم رکھا جاتا تھا۔ بھوک کی شدت اس حد تک بڑھ جاتی کہ قیدی اپنا پیشاب پینے اور پاخانہ کھانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس جیل میں طبی سہولیات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور بیمار قیدیوں کو علاج سے بغیر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، سدیانہ جیل خواتین کے لیے ایک بدترین
ترین جگہ تھی۔ یہاں پر خواتین قیدیوں کو ان کے رشتہ داروں کے سامنے بے عزت کیا جاتا تھا، اور یہ ظلم صرف خواتین تک محدود نہیں تھا، مرد قیدیوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتیوں کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ یہ مظالم قیدیوں کی عزت نفس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ یہاں پر موجود ایک قیدی نے بتایا کہ یہاں قیدیوں کو دو راستے دیے جاتے تھے، یا تو یہ اپنی موت قبول کر لیں یا اپنے کسی عزیز یا قریبی ساتھی کو قتل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ذہنی اذیت قیدیوں کے اعصاب کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی تھی۔ جب یہ جیل کھولی گئی تو سوشل میڈیا پر ایک ماں کی دل دہلا دینے والی اپیل نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ اس عورت نے کہا کہ بشار الاسد کے جیل کے حکام کو کسی صورت معاف نہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس کے 20 سالہ بیٹے کو بے دردی سے قتل کیا۔ یہ عورت مزید کہتی ہے کہ ان ظالموں نے اس کے بیٹے کی خوبصورت آنکھیں نکال دی، اس کے بیٹے کے جسم کو جلایا اور آخر کار اس کی جان لے لی۔ آج یہ انصاف کی بھیک مانگتی ہے اور دنیا سے اپیل کرتی ہے کہ ان ظالموں کو سخت سزا دی جائے اور ان کو دیگر لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا جائے۔ اتوار کے دن جب اپوزیشن نے جیل پر قبضہ کیا تو ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی۔ ان میں سے کچھ قیدی ایسے تھے جن کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شام کے صدر بشار الاسد کے والد حافظ الاسد مر چکے ہیں یا زندہ ہیں، اور یہ ان قیدیوں کی قید کے لمبے عرصے اور دنیا سے مکمل کٹ جانے کا ایک واضح ثبوت تھا۔ جب اس جیل کے دروازے توڑے گئے تو جیل کے اوپر کی منزلوں سے تقریباً 3500 قیدیوں کو آزاد کیا گیا، لیکن زیر زمین موجود تہ خانے اب بھی بند تھے، جن تک رسائی کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ آزاد ہونے والے قیدیوں میں سے ایک نے بتایا کہ ان کی پھانسی کا دن مقرر ہو چکا تھا، اور اگر اپوزیشن کے جنگجو جیل کا دروازہ نہ توڑتے تو یہ چند گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ جیل کے خفیہ راستوں کے ذریعے جیل میں موجود عملے کے کئی گارڈز فرار ہو گئے، جن راستوں کا علم کسی کو نہیں تھا، جبکہ جیل کے کچھ حصے ایسے تھے جو اب بھی ناقابل رسائی تھے۔ ماہرین سے اپیل کی گئی ہے کہ ان حصوں تک پہنچنے کا کوئی طریقہ کار بتایا جائے تاکہ باقی قیدیوں کو بھی آزاد کروایا جا سکے۔ ناظرین گرامی، قیدیوں کی رہائی کے بعد شام اور دنیا بھر میں سدنایا جیل کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ ان مظالم کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے اور متاثرہ قیدیوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ سدنایا جیل کے دروازے کھلنے کے بعد جہاں قیدیوں کو آزادی ملی، وہیں ان کی اذیت ناک کہانیوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ لمحہ قیدیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے خوشی اور غم دونوں لے کر آیا۔ ایک طرف رہائی کی خوشی تھی تو دوسری طرف مظالم کی یادیں جن کو کسی بھی صورت بھلایا نہیں جا سکتا۔ رہائی پانے والے قیدیوں کے لیے آزادی ایک نئی زندگی کے آغاز جیسی تھی۔ برسوں کی قید اور تشدد کے بعد باہر کی دنیا ان کے لیے اجنبی لگ رہی تھی۔ کئی قیدیوں نے اپنے خاندانوں کو پہلی بار دیکھا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ سدنایا جیل کے مظلوم قیدیوں کی جدوجہد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف کے بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس بدنام زمانہ جیل میں ایسے لوگ قیدی تھے کہ جنہوں نے 25 سال سے سورج تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی باہر کی آب و ہوا تک کو محسوس کیا۔ یہ جیل دنیا کی سخت ترین جیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ اگر اب یہاں پر موجود قیدیوں کے اس پنجرے سے آزادی کے دن ہے یا آپریشن ان قریب مکمل ہونے کے بعد تمام قیدی بخیر و عافیت باہر کی دنیا میں قدم رکھیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو بشار الاسد جیسے خنازیر سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔